حضرت حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، عابد حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ، اور اس وقت کے جو بڑے اکابر تھے، ان اکابر نے مل کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، دیوبند اس جگہ کا نام ہے جہاں سے وطن عزیز کی محبت نے جنم لیا ہے۔ دیوبند اس جگہ کا نام ہے جہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوئی ہے۔ دیوبند اس جگہ کا نام ہے جب انگریز نے عیسائی مشنری اسکولز کا جال پورے ملک کے اندر بچھایا اور شہدائے وطن کی اولاد کو فکری طور پر مرتد بنانا چاہا، اس وقت علماء کرام نے دیوبند کی سرزمین کے اندر جس مدرسے کا قیام عمل میں لایا اور جس ادارے کی بنیاد ڈالی، انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد کے ذریعے سے جس ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور آج جو پوری ایشیا کا اور پورے ملک کا بلکہ پوری دنیا کے اندر دین کا کام کرنے کے اندر ایک نمبر پر آتا ہے، اور جہاں کا خوشہ چین اور جہاں سے استفادہ کرنے والا پورے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ نام ہے اور اس جگہ کا نام ہے دارالعلوم دیوبند۔ جن مسلمانوں نے ملک کی آزادی کے لیے اپنا خون بہایا، اپنی جان تک قربان کر دی، ان کے بچے تو یتیم ہو گئے، ان کے بچے تو یتیم ہو گئے، ان کے سروں پر ہاتھ رکھنے والا کوئی نہیں تھا۔ یہ در بدر کی ٹھوکریں کھانے پر مجبور ہو گئے۔ انگریز نے دیکھا کہ یہ موقع بڑا غنیمت ہے، انگریز نے دیکھا کہ موقع بڑا غنیمت ہے۔ جن کے آبا و اجداد کو جن دشمنان نے شہید کیا، ان کی اولاد کے پاس آئے اور آ کر کے کہا کہ ہم تمہارے لیے مفت رہائش بھی دیں گے، فری اکاموڈیشن بھی ہوگا، فری فوڈ بھی ہوگا اور فری ایجوکیشن بھی ہوگا۔ اس نام پر انہی شہدائے وطن کی اولاد کو اپنے پاس بلا کر انہیں فکری طور پر مرتد بنانے کی کوشش کی۔ عیسائی مشنری اسکول کھولے گئے اور ان اسکولوں میں ان بچوں کی تعلیم کا انتظام کیا گیا۔ یہ بتایا گیا کہ یہاں اکاموڈیشن فری ہے، فوڈ فری ہے اور ایجوکیشن فری ہے۔ اس طرح عیسائی مشنریز کے اسکولز کا ایک جال انہوں نے بچھایا اور نعرہ تھا مفت رہائش، مفت کھانا اور مفت تعلیم۔ وہ جن کے آبا و اجداد جن کی غلامی کو قبول نہ کرنے کے لیے اپنی جانوں کی انہوں نے قربانی دی، آج ان کی اولاد غلامی کے لیے تیار ہو گئی اور نادانستہ طور پر انہی کے ہاتھوں میں جا کر پلنے اور بڑھنے لگی۔ علماء نے جب ان حالات کو دیکھا تو سر جوڑ کر کے بیٹھے اور یہ غور کیا کہ اب ملک کے احوال ایسے ہیں کہ اگر ملک میں دینی تعلیم کی فضا کو عام نہ کیا گیا تو پھر ملک ہندوستان دوسرا انگلستان بن جائے گا، سارے کے سارے عیسائی بن جائیں گے اور سارے کے سارے فکری الحاد کی نظر چڑھ جائیں گے۔ علماء نے سر جوڑ کر بیٹھ کر آپس میں مشورہ کیا اور اس مشورے کے نتیجے میں 1868 کو حضرت حجت الاسلام قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ، رشید احمد گنگوہی رحمت اللہ علیہ، عابد حسین دیوبندی رحمت اللہ علیہ اور اس وقت کے جو بڑے اکابر تھے، ان اکابر نے مل کر دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی۔ دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے، دیوبند کوئی فرقہ نہیں ہے۔ یہ ذہنوں کو خراب جو کیا گیا
اور جو بار بار ایک بات ہمارے سامنے دہرائی گئی، اور بار بار نہیں، 6 بار 10 بار 20 بار، میں جس وقت سے اس علاقے میں کام کر رہا ہوں، ہر سال میں نے جاتے ہوئے راستوں میں سنا ہے کہ لوگوں کو باضابطہ نام لے کر بھڑکایا جاتا ہے، ارے بے وقوفوں، جاہلوں، نادانوں اور تاریخ سے ناواقفیت رکھنے والوں، دیوبند کوئی فرقے کا نام نہیں ہے، دیوبند اس جگہ کا نام ہے جہاں سے وطن عزیز کی محبت نے جنم لیا ہے، دیوبند اس جگہ کا نام ہے جہاں سے قال اللہ اور قال الرسول کی صدائیں بلند ہوئی ہے، دیوبند اس جگہ کا نام ہے جب انگریز نے عیسائی مشنری اسکولز کا جال پورے ملک کے اندر بچھایا اور شہدائے وطن کی اولاد کو فکری طور پر مرتد بنانا چاہا، اس وقت علماء کرام نے دیوبند کی سرزمین کے اندر جس مدرسے کا قیام عمل میں لایا اور جس ادارے کی بنیاد ڈالی، انار کے درخت کے نیچے ایک استاد اور ایک شاگرد کے ذریعے سے جس ادارے کا قیام عمل میں آیا، اور آج جو پوری ایشیا کا اور پورے ملک کا بلکہ پوری دنیا کے اندر دین کا کام کرنے کے اندر ایک نمبر پر آتا ہے، اور جہاں کا خوشہ چین اور جہاں سے استفادہ کرنے والا پورے ملک کے اندر پائے جاتے ہیں، وہ نام ہے اور اس جگہ کا نام ہے دارالعلوم دیوبند۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ دیوبند فرقے کا نام نہیں ہے، علماء نے 1868 کے اندر جب دارالعلوم دیوبند کی بنیاد ڈالی، حضرت قاسم نانوتوی رحمت اللہ علیہ نے وہی اعلان کیا جو انگریزوں نے اعلان کیا تھا، کہا ہم مفت کھانا دیں گے، ہم مفت اکوموڈیشن دیں گے اور مفت دینی تعلیم دیں گے، مفت دینی تعلیم دیں گے۔ یہ اس وقت کا نعرہ تھا، اور یہ نعرہ انگریزوں کے لگائے ہوئے نعرے کے خلاف میں کیا جانے والا نعرہ تھا، تاکہ ہماری وہ نسل جو شہدائے آزادی کی اولاد ہے، وہ اولاد فکری گمراہی میں مبتلا نہ ہو، وہ فکری ارتداد کا شکار نہ ہو، وہ آئے اور دین پڑھے، اور رفتہ رفتہ جب یہ ادارے کی بنیاد پڑی اور یہاں پڑھنے کا رواج شروع ہوا، تو اسی ادارے کا پہلا شاگرد ملا محمود حسن دیوبندی وہ وہی ہے جنہوں نے تحریک ریشمی رومال چلائی، عبید اللہ سندھی وہ وہی دارالعلوم دیوبند کے فرزند ہیں جنہوں نے آزادی کے اندر اپنا کردار ادا کیا، وہ وہی حسین احمد مدنی ہیں جنہوں نے مالٹا کی جیل میں اپنے استاد محترم شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی کے ساتھ رہ کر وہاں کی صعوبتوں کو برداشت کیا۔ جب مالٹا کی جیل سے حضرت مولانا محمود الحسن دیوبندی باہر آئے، انہوں نے اس وقت یہ اعلان کیا، اب ملک کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ ایک طرفہ ہو کر جہاد آزادی کیا جائے، اب ضرورت ہے کہ ملک کے تمام باشندوں کو آزادی کی فکر کے اندر، آزادی کی جنگ کے اندر شامل کیا جائے، اور اس وقت یہ سارا نظام بنا، اور اسی وقت جمعیت علماء ہند کا جو قیام عمل میں آیا